السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا في القرآن المجيد إنه جواد ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في مقامه المجيد والفرقان الحميد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی عبث اور بھٹکتا ہوا اس دنیا کے اندر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے ہمارے جسم کی توانائی کو باقی رکھنے کے لیے، ہماری زندگی کی بقا کو موت کے دن تک چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام قسم کی چیزیں پیدا کی کہ جن کو ہم کھانے کے اندر استعمال کرتے ہیں اور ہمارا جسم جس سے توانا اور تندرست رہتا ہے، اور اگر وہ چیزیں زیادہ وقت کے لیے ہم سے جو ہے دور کر دی جائیں یا ہم پر ان چیزوں کے استعمال کی پابندی لگا دی جائے تو ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ اس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سی حلال اشیاء پیدا کی ہیں کہ جن کے اندر پھل فروٹ وغیرہ بھی ہیں اور حلال گوشت وغیرہ بھی موجود ہیں، جن کو ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری جسمانی توانائی بنی رہے، ہمارے جسم کے اندر انرجی بنی رہے، کیونکہ اگر یہ انرجی ہمارے جسم کے اندر نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے۔ یہ تو رہا جسم کا معاملہ کہ جسم کو ہم نے تندرست، توانا اور طاقتور بنا لیا، لیکن اسی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری چیز جو رکھی ہے وہ روح ہے۔ تو روح کی توانائی اور تندرستی کے لیے بھی
اللہ رب العزت نے روح کی توانائی کے لیے اس کی غذا بھی اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کے لیے اتاری، تاکہ ہم اپنی روح کو توانا رکھ سکیں اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ بعد از تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی بیش بہا برکتیں رحمتیں نازل ہوں، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک کے لیے ہادی و مرشد رہنما بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مدبرہ وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو وجود نہیں بخشا تھا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک کو اس دنیا کے اندر نہیں بھیجا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کی روحوں کو پیدا کر دیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری انسانیت کی روحوں کو نکال لیا، تب وہاں اللہ رب العزت نے ایک کانفرنس کی، ایک اجتماع کیا۔ تو پہلے اجتماع کے اندر جو ہے انبیاء علیہ السلام تمام لوگ جو تھے وہ وہاں پر جمع تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سب سے یہ بات پوچھی کہ الست بربک، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہی کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں پر بھلے ہی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کا دھرم، انسان کا ریلیجن چینج ہو گیا ہو، کوئی عیسائی بنا ہو، کوئی ہندو بنا ہو، کوئی پارسی بنا ہو، کوئی کرسچن بنا ہو، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب وہاں پر یہ وعدہ لیا تو اس وقت سارے کے سارے لوگوں کی وہاں پر روحیں موجود تھیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ یقیناً تو ہی میرا رب ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جب انسان آ گیا تو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اس وعدے کو بھول گیا جو اس نے پیدا ہونے سے پہلے روز اجل کے اندر، روز اجل اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک بہت معمولی شکل میں جو ہے نکالا تھا روحوں کو۔ اب وہ کنڈیشنز کیا ہے وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں اندر نہیں جانا ہے۔ اس نے کیسے روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی اور پھر ان سب سے جو ہے وعدہ لیا، اور سب روحوں نے یہی جواب دیا یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو سارے کے سارے لوگ دنیا کے ایک ہی ملت پر، یعنی ایک ہی دھرم پر ہو جاتے، سب نیک ہو جاتے، لیکن اس کنڈیشنز کے اندر جو ایگزام کا جو معاملہ ہے وہ فیل ہو جاتا۔ ظاہری بات ہے، اللہ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ حق پر چلتے اور غلط کام کرتے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا راستہ بھی ہے اور شر کا راستہ بھی ہے، حلال بھی دے دیا، حرام بھی دے دیا، اور انسان کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ ان میں سے جو چاہے استعمال کرے، جس راستے کو چاہے چن لے اور جس راستے کو چاہے چھوڑ دے، وہ انسان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں سے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو اگر ایک ہی ملت پر رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا کے اندر یہ بھیجنے کے بعد میں دنیا بھر کا یہ سسٹم کیوں نافذ کر دیا کہ حرام بھی ہے حلال بھی ہے، حلال کو استعمال کریں گے تو خیر ہے، حرام کو استعمال کریں گے تو اس کے اندر شر موجود ہے؟ ایسا کیوں؟ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک ہی بار میں فیصلہ ہوا تھا بھائی سارے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دینا ہے، تو وہاں سے جو ہے مطلب ایک ایگزام کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔
مثال کے طور پہ ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے، اگر حالانکہ اللہ رب العزت جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کیا کریں گے آگے اور کیا کرنے والے ہیں، اس کو سب معلوم ہے، کون خیر کا کام کرے گا، کون شر کا کام کرے گا، کون حرام کھائے گا، کون حلال کھائے گا، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس کے اندر اگر یہ چیز ٹیچر کو معلوم پڑ جائے جو ان بچوں کا ایگزام لے رہا ہے کہ اس میں کون پاس ہوگا، یعنی آگے کا اس کو معلوم پڑ گیا کون پاس ہونے والا ہے کون فیل ہوگا، اور وہ بغیر ایگزام لیے ان بچوں کو جو ہے مارکس دے دے اور بول دے کہ تم پاس ہو تم فیل ہو، تو اس پہ جو ہے آبجیکشن کر سکتا نا بندہ کہ بھئی آپ نے تو ایگزام لیا نہیں، جو ہم نے اس کی تیاری کی تھی ایگزام کی، تو آپ نے تو ایگزام لیا نہیں، اس سے پہلے آپ نے ہمیں پاس اور فیل کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے پورا اختیار آپ کو دیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنی جو آخرت کی جو کتاب آگے بھیجنی ہے نا، یہ جو ہمارا جو دنیا کے اندر جو ہم کو بھیجا گیا، یہ ہمارا جو ہے ایگزام چل رہا ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہمیں ایگزامینیشن ہال کے اندر بٹھا دیا گیا، اور آپ کے پاس میں کوئی کہتا ہے گائیڈ بک نہیں آئی، گائیڈ بک یہ ہے، یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ گائیڈ ہے، اس کے اندر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سب کی نشاندہی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اما عائشہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ قرآن ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزاری، اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس قرآن کے اندر زندگی کیسے گزاری اس کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن کے اندر یہی کہا نا کہ نماز کو قائم کرو، لیکن نماز قائم کیسے کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث کے اندر وضاحت کر دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اور اس کے مثل چیز نازل کی ہے، یعنی قرآن، اور نمبر 2 پہ جو ہے اس کے مثل یعنی حدیث۔ تو یہاں سے ان اہل قرآن کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اہل قرآن کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانی جو کتاب نازل کی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے یہ پوچھیں آپ کہ قرآن کے اندر صرف حکم یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، باقی الصلاۃ باقی الزکاۃ، لیکن اب اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی نماز کس وقت میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنی سنت پڑھنی ہے، کتنے فرض پڑھنے ہیں، زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ کتنے مال پہ کتنا دینا ہے، جانوروں میں زکوٰۃ کتنی ہے وہ حدیث میں معلوم پڑے گا آپ کو، قرآن کے اندر اس کی کوئی وضاحت اور تفسیر نہیں ہے۔ تو حدیث جو ہے، اور حدیث کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بات الگ چیز ہے کہ حدیثوں کے اندر کچھ لوگوں نے، بعد والے لوگوں نے گڑبڑی کی، کچھ اس کے اندر موضوع اور ضعیف حدیثیں انہوں نے ڈالی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے علماء اکرام کو اس دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جو اس گند کو صاف کر دیتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، اس کو بھی کلیئر کیا الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو چیز لکھی گئی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ حدیثوں کے اندر بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں، تو ضعیف حدیث کا یہ حکم ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے مد مقابل کوئی صحیح حدیث آ جائے تو آپ اس جو ہے ضعیف حدیث کو چھوڑ دیں، پھر اس پر عمل نہ کریں۔ یہ خیر بڑے فقہی مسائل ہیں، اس کا انشاءاللہ بعد میں کبھی ذکر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیج دیا انسانوں کو۔ پہلی چیز یہ تھی کہ زندگی کی حیات کو بقا رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام اشیاء پیدا کی کھانے کی، تاکہ ہم ان اشیاء کو کھانے کے بعد میں توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، روح کیا ہے جو ہمارے جسم کے اندر انسان جب مر جاتا ہے تو کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ موت کے بعد میں جو نارملی موت جو ہوتی ہے، انسان جب بستر مرگ پر مر جاتا ہے، نارملی موت، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے،
تو کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے چہرے کے اندر، اس کی باڈی کے اندر سے کسی چیز کی کمی ہو، جیسے آنکھ غائب ہو گئی یا اس کا سر غائب ہو گیا پورا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، صرف روح نکلتی ہے نا. تو اس جسم کے اندر روح ہی تو مین چیز ہے. اب اس روح جو ہے نا بیمار کب ہوتی ہے؟ اب اس کو انسان چیک کیسے کرنا ہے؟ جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار پڑتا ہے نا، جیسے بخار آ گیا، ابھی فیور چل رہا ہے نا، ڈینگو چل رہا ہے، یہ چکن گنیا ہوتا ہے تو گھٹنوں کے اندر درد ہونے لگتا ہے، محسوس کرتے ہیں نا. تو یہ بیماری ہمارے جسم کو لگی، باڈی کو. روح بیمار نہیں ہے، اس میں روح بیمار نہیں ہوتی ہے، جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے روح کی بھی بیماری ہوتی ہے. بھائی جسم ہے، ڈاکٹر سے دوا لے لی، وہ اچھا ہو گیا، توانا ہو گیا، اب روح بیمار ہے، تو اس بیماری کو دور کیسے کرنا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے روح زمین سے انسان کے جسم کے اندر نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو جو ہے نا وہ آسمان سے القا کیا ہے انسان کے جسم کے اندر. جب انسان کا اپنی ماں کے شکم کے اندر پروسیجر بنتا ہے نا، کہ جس طریقے سے وہ کنڈیشن، پہلے اس کا موزہ بنا یعنی کہ لوتھڑا بنا، اس کے بعد میں دوسری، پھر روح بعد میں پھونکی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے جسم کی توانائی کو باقی رکھنے کے لیے تمام اشیاء پیدا کی، ہم ان سے کھائیں اور انرجی پیدا کریں، اسی طریقے سے اس روح کو تندرست رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی وہی اس کی جو ہے غذا ہے. اس روح کی غذا کیا ہے؟ کلام الہی ہے. اس روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے. اس روح کی غذا یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کو کہا ہے اس سے رک جائیں، اور جس کو کرنے کو کہا ہے اس کو کر لیں. یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کو جو ہے مینٹیننس رکھنے والی چیزیں ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود چیک کریں. ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جتنے نیک اعمال کریں گے ایمان کا لیول بڑھے گا، اور جتنے گناہ کریں گے اتنا ہی ایمان کا لیول آپ کا گھٹے گا. جتنا آپ کا ایمان پختہ ہوگا اتنا آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، اور جتنا آپ کا ایمان لوز ہوگا، ڈھیلا ہوگا، اتنا ہی شیطان کا جو حربہ ہوگا آپ کے اوپر بہت ہی ہارڈ ہوگا، بہت ہی کرا ہوگا. شیطان آپ کو جب چاہے گا پھسلا کے جو ہے آپ کو جو ہے جہنم رسید کرا دے گا. یہ اب مثال کے طور پہ ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ آخر ہم روحانی طور پر، جسمانی نہیں، روحانی طور پر بیمار تو نہیں ہیں. تو اس کی یہ علامت ہے کہ جب ہمارے سامنے ندا دی جائے اذان کی تو ہم لاپرواہ ہو جائیں. یہ مؤذن کیا بک رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آ جاؤ نیکی کی طرف. لیکن بھائی اب ہمارا تو روحانی جو معاملہ وہ بیمار ہے، تو ہم اس کو قبول کر ہی نہیں سکتے. ان تمام آوازوں کو ہمارا ذہن قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. کیوں؟ ہماری روح بیمار ہے. بھلے ہی ہم موٹے اور تندرست دکھتے ہیں لیکن ہماری روح بیمار ہے. وہ مرنے کا کگار پہ ہے روح ہماری. جسم توانا ہے. لیکن میرے بھائی اللہ رب العزت کی یہاں تمہارے جسم کو تولا نہیں جانا ہے، اعمال تولے جائیں گے. اور یہ ہم اس ایگزامینیشن ہال کے اندر جو بیٹھے ہیں نا، وہ سب کا سب بن رہا ہے چٹھا. آپ نے خیر کا کام کیا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، جو شر کا کام کیا ہے وہ بھی لکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات چھوٹ گئی، اس وقت کوئی لکھنے والا نہیں تھا موجود. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے ساتھ میں 24 آورس کرامن کاتبین لگا دیے ہیں لکھنے والے. وہ کسی بات کو مطلب جو چھوڑتے نہیں. لیکن دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا مہربان ہے کہ اگر کسی انسان نے گناہ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے یہ گناہ کرنا ہے، تو جب تک وہ انسان وہ گناہ نہ کر لینا تب تک اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ رہا کہ اگر جیسے کہ مثال کے طور پر